ہم نے آغاز شروع کی ہے جی انشاءاللہ آپ کی مدد سے دیکھیں سب کی مدد سے آگے چلتے ہیں. My Lord, I represent Mr. Ethos Hassan. Please, did you not hear or we have to repeat all that has been said again? My request is it should be considered together with the Lahore High Court Bar petition. We will not consider this request because you want us to encroach on the powers of the committee. Lord, I will not do so. If you want me to violate the law of Pakistan, I will not do so. Lord, we are making a request that if the committee deems fit, repeating it. Well, that's third time you may be lucky. اس کے ساتھ ہی کنسیڈر ہو جائے گا. ابھی نے کہہ دیا ہے ٹھیک ہے کمیٹی کے پاس جانے تو دیں. تھینک یو. جی ذرا وہ بتائیے یہ میرے خیال میں وہاں سے بات شروع کرتے ہیں. جی یہ پڑھ دیں. The Chief Justice of Pakistan, CJP, received a letter dated 25 March 2024 from 6 judges of the Islamabad High Court on 26 March 2024. Considering the gravity of the allegations leveled in the said letter, the CJP called a meeting on the same day with the Chief Justice and all the judges of the Islamabad High Court after iftar at 8 p.m. at the CJP's residence. The concerns of all the judges were heard individually in a meeting that lasted for over 2.5 hours. یہ ایک سیکنڈ دیکھیے آج کل جو ہے نا کہنا تو نہیں چاہیے مگر ہو رہا ہے کیا کریں. ہم پتہ نہیں گوبلز کا زمانے کو واپس لا رہے ہیں کہ پروپیگنڈا. بھائی اس سے زیادہ اگر کوئی مجھے بتا سکے چست 30 سے کسی نے کوئی کام کیا ہو. 26 کو خط ملا وصول ہوا 26 ہی کو ماہ رمضان میں افطاری کے فوراً بعد تمام ججز اسلام آباد ہائی کورٹ بشمول چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے سرسری میٹنگ ملاقات نہیں ہوئی 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں میرے ساتھی سید منصور علی شاہ جو سینئر پیونی جن کو ہم کہتے ہیں مگر آئین میں سینئر موسٹ جج کا نام ہے وہ بھی موجود تھے. ٹھیک ہے تو اگر ہم اس بات کو اہمیت نہیں دیتے تو یہ کیا میٹنگ رمضان کے بعد نہیں ہو سکتی تھی؟ نہیں ہو سکتی تھی. فوراً کی کہاں کی چیف جسٹس ہاؤس میں کی. ٹھیک ہے تو یہ اب آگے پڑھیے ذرا اگلا پہلا. The following day, 27 March 2024, the CJP met with the Attorney General and the Law Minister. And thereafter, the CJP, along with the senior puisne judge, met with the President of the Supreme Court Bar Association and the senior-most member of the Pakistan Bar Council present in Islamabad. A full court meeting of all the judges of the Supreme Court of Pakistan was called under the chairmanship of the CJP at 4 p.m. the same day. The full court deliberated over the issues raised in the letter sent by the 6 judges of the Islamabad High Court. A consensus was developed amongst the majority of the members of the full court that in view of the gravity of the situation, the CJP may hold a meeting with the Prime Minister of Pakistan on the issues raised in the said letter, and the meeting was adjourned. The Prime Minister... یہ ذرا سا دیکھیے کم از کم کوئی اور کوئی بات یہ سمجھے but there will be zero tolerance on the independence of the judiciary. کم از کم یہ تو میں اس کو نہیں. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب ہمیں اپنا کام تو کرنے دیں نا. ہو سکتا ہے کوئی اور ہم سے بہتر کام کرنا جانتا ہو. میں اس میں یہ نہیں کہتا ہوں میں عقل کن ہوں مگر یہ اب صرف دیکھنا ہے کہ کس رفتار سے کام ہو رہا ہے. اب جو وکیلوں کے نمائندے ہیں ایک سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے وہ ہے ایسوسیشن سالانہ انتخابات ہوتے ہیں اس میں اور ایک ہے پاکستان بار کونسل 5 سال میں ہوتے ہیں انتخابات 5 سال میں انتخاب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے تو یہی وہ بھی میرے خیال میں ایک بہت اہم جس کو اسٹیک ہولڈر کہتے ہیں پتہ نہیں اس کا اردو ترجمہ کیا ہوگا. اسٹیک ہولڈر ہم استعمال کرتے ہیں میرے خیال میں وہ ساری وکیلوں کی نمائندگی کر رہے ہیں سارے. ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ کے مخالف بھی ہوں مگر اس وقت وہ آپ کے جمہوری نمائندے ہیں آپ کو پسند ہو یا نہ وہ ہیں. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں تمام ججز کی میٹنگ کرتے ہیں. اب ذرا یہ بتا دیں کہ پچھلی فل کورٹ میٹنگ کب ہوئی تھی؟ I think after you had assumed office,
اس وقت ہوئی تھی ایک جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ واز ٹو بی ہرڈ آئی تھنک بفور اٹ ایز فار ایز آئی ایم اویئر 18 اس سے پہلے میٹنگ ہوئی تھی 18 ستمبر 2023 کو. یہ پہلا دن تھا کہ جب میں چیف وہ تو اتوار کے دن تھا تو وہ کام وہ ورکنگ ڈے نہیں تھا تو پیر کا دن سب سے پہلا کام کیا فل کورٹ کی میٹنگ کی. اور اس سے پہلے کب میٹنگ ہوئی تھی؟ 4 سال پہلے. کہاں تھی ساری بار؟ کہاں تھے سارے وکیل؟ مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہا. 4 سال فل کورٹ کی میٹنگ نہیں ہوئی. میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں, میں صرف آپ کو ایک فیکٹ بتا رہا ہوں. اہمیت انسٹیٹیوشن کی اہمیت چیف جسٹس سے نہیں ہوتی, انسٹیٹیوشن کی اہمیت تمام ججز سے ہوتی ہے, سول جج سے لے کر کے چیف جسٹس آف پاکستان تک. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ کوئی کسی قسم کا کوئی حملہ ہوگا, ہم سب سے پہلے میں آؤں گا, پھر یقیناً میرے سارے ساتھی میرے ساتھ کھڑے ہوں گے اس میں. اور انٹرفیئرنس ہم کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کی اہمیت, مگر اگر کسی کا کوئی اور ایجنڈا ہے کہ میں ایسے کروں میں ویسے کروں, پھر وہ انشاءاللہ یا تو پریزیڈنٹ بن جائیں سپریم کورٹ بار کے یا چیف جسٹس بن جائیں, پھر وہ اپنی مرضی کر لیں. یہ جو پریشر جو آئے گا نا, ہم نہیں برداشت کریں گے پریشر اس طرح کا. اب یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں ایڈمنسٹریٹیولی. فل کورٹ ایڈمنسٹریٹو فنکشن ادا کرتی ہے, جوڈیشل فنکشن نہیں ادا کرتی, آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. ایک ایڈمنسٹریٹو باڈی جو تمام ججز صاحبان تھے ملے, اور اس پہ ہم نے یقیناً لمبی بات ہوئی ہوگی کیونکہ تقریباً افطاری تک پہنچ گئی تھی میٹنگ 4 بجے سے. تو یہ فیصلہ ہوا کہ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا ہے, اور اگلا چیف جسٹس سینئر موسٹ جج بھی ہوتا ہے. تو اس کو کنٹینیوٹی ملنا چاہیے کہ ہم لوگ ملیں پرائم منسٹر سے ایڈمنسٹریٹیولی, ناٹ جوڈیشلی. ذرا فرق, آئین میں فرق ہے چیزوں کے. کس سے ملے؟ پرائم منسٹر سے اور لا منسٹر سے, یقیناً ان کا تعلق ہے لا سے. اور تیسرے آپ خود تھے اس میٹنگ میں, اور ہماری طرف سے رجسٹرار آف دا سپریم کورٹ, کیونکہ ہم اس کو آفیشیل میٹنگ, آفیشیل ایڈمنسٹریٹو میٹنگ کا درجہ دینا چاہتے تھے. کوئی چیمبر میں میٹنگ نہیں کی, کوئی گھر میں میٹنگ نہیں کی, ایک باقاعدہ سپریم کورٹ کے پریمیسز میں اکراس دا ٹیبل ایگزیکٹو آپ کی پیش ہو رہی ہے سامنے, جس کو انتظامیہ کہتے ہیں. اور پرائم منسٹر ایک حد تک مقننہ کے بھی ہیڈ ہوئے, کیونکہ میجورٹی ووٹ ان کو سپورٹ ہے, اسی لیے پرائم منسٹر ہیں. اور اس طرف عدلیہ کی انتظامیہ بیٹھی ہوئی ہے ایڈمنسٹریٹیولی. تو یہ میٹنگ ہوئی. اب آگے تھوڑا پڑھتے ہیں ذرا. The Prime Minister, accompanied by the Law Minister and Attorney General, met with the CJP, Senior Puny Judge and Registrar of the Supreme Court at the Supreme Court at 2 p.m. today, 28 March 2024. اب ذرا دیکھیے, رفتار دیکھیے. اگلے دن, اور اس میں آپ نے بھی بہت اچھا رول ادا کیا, فوراً آپ نے میٹنگ ارینج کی آپ سے جب ہم نے رجوع کیا. تاخیر ایک دن کی بھی نہیں ہوئی, میں نے کہا 24 گھنٹے کی بھی تاخیر نہیں ہوئی. میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ جب میں نے پرائم منسٹر سے شیئر کیا کہ آپ ملنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جو بھی ارلیسٹ پاسبل اویلیبل ٹائم آپ کے لیے کنوینئنٹ ہو وہ اس وقت آ جائیں گے. اینڈ دا فالوئنگ ڈے آفٹر کورٹ آورز ایٹ 2 p.m. the Prime Minister was here. اچھا, اب اگلا پڑھ لیجئے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں ہماری پریس ریلیز میں کوئی برعکس بات ہے کہ جو آپ ایکچولی نہیں ہوا, وہ بھی آپ اس کی تردید کر دیجئے. The meeting lasted for about an hour and a half. The CJP clearly stated that interference by the executive in the affairs and judicial workings of judges will not be tolerated, and under no circumstances can independence of the judiciary be allowed to be compromised. He and the senior puny judge stated that independence of judiciary is a foundational pillar that upholds the rule of law and a strong democracy. یہ صحیح ہے جی ٹھیک بات ہے, ایسی بات ہے. جی آگے پڑھیے. During the meeting, a proposal was made to constitute an inquiry commission under the Pakistan Commissions of Inquiry Act 2017, which should be headed by a retired judge of impeccable integrity to inquire into the matter. The Prime Minister undertook that a meeting of the Federal Cabinet will be called to seek their approval for the constitution of the said commission.
The Prime Minister fully endorsed the views expressed by the CJP and senior puisne judge and further assured them that he will be taking other appropriate measures to ensure an independent judiciary, including issuance of directions to the relevant departments and initiating legislation in accordance with paragraph 53 of Suo Motu number 7 of 2017, the Faizabad Dharna judgment. Thereafter, in continuation of the last meeting, the CJP again called a full court meeting and briefed the judges on what had transpired at the meeting with the Prime Minister. یہ صحیح ہے؟ جی ٹھیک ہے جی. اس میں کچھ آپ مزید کہنا چاہتے ہیں؟ My Lord, آپ نے اور آنریبل سینئر پیونی جج نے جو کنسرنز ریز کیے تھے اس پہ پرائم منسٹر نے آپ کو اپنے مکمل کوآپریشن کا اور جو اسسٹنس چاہیے آپ کو ایگزیکٹو برانچ سے اس ضمن میں وزیر اعظم نے آپ کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ جیسے آپ کہیں گے اور جس طرح سے کہیں گے وہ ہوگی. ایک چیز جو یہاں پہ ہوئی وہ پاکستان کمیشنز آف انکوائری ایکٹ کے نیچے ایک کمیشن کا قیام تھا. میں اب وفاقی حکومت کی جانب سے میں یہ وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں اور یہ واضح بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ وفاقی حکومت نے کسی بھی پوائنٹ پہ یہ نہیں کہا کہ وہ کسی ریٹائرڈ فیڈرل سیکرٹری کو یا کسی اور کو اس کمیشن کی سربراہی یا اس کو ایک ون مین کمیشن بنائیں گے. یہ پروپوزل آیا کہ ایک بہت اچھی ریپوٹیشن کے اور غیر جانبدار نان کنٹروورشل ایک کوئی ایسے جج ہوں سپریم کورٹ کے جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. پروپوزلز آئیں. سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کے نام پر پھر کیبنٹ میں بحث ہوئی, مگر میں اس سے پہلے اس کی میں ڈیٹیل میں آپ کو میں لے جانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ضروری ہے کہ پچھلے 3-4 دن سے جو سوشل میڈیا پر اور جو میڈیا پر جو بات چیت ہو رہی ہے اس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید یہ ایگزیکٹو برانچ اپنا ہی کوئی کمیشن اپوائنٹ کر کے اور وہ جو انکوائری ہے وہ ایگزیکٹو برانچ کر رہی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. میرے وہ دوست جنہوں نے اس پہ بات کی ہے انہوں نے غالباً 2017 کا ایکٹ پڑھا نہیں ہے. جو جوڈیشل کمیشن جو انکوائری کمیشن اس کے نیچے بننا ہے 2017 کے ایکٹ کے نیچے, اس کے پاس اس سے زیادہ اختیارات ہیں جو آرڈر 26 CPC کے نیچے کمیشن بنتا ہے. اس کے پاس سول کورٹ کا اختیار ہے, اس کے پاس فوجداری عدالت کا اختیار ہے, اس کے پاس اسپیشل ٹیمز کانسٹیٹیوٹ کرنے کا اختیار ہے, اس کے پاس ہائی کورٹ کی کنٹیمپٹ کی پاورز ہے کیونکہ یہ ریٹائرڈ چیف جسٹس تھے تو ہائی کورٹ کی کنٹیمپٹ کی پاور ہے. یہ ساری جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں یہ جوڈیشل پروسیڈنگز ہوں گی. قانون پابند کرتا ہے تمام وفاقی اور صوبائی حکومت کے اداروں کو کہ وہ اس کمیشن کی معاونت کریں گے, اور وفاقی حکومت کو پابند کرتا ہے کہ وہ جو بھی مدد فراہم کرنی ہے اور جو بھی کمیشن کی ریکوائرمنٹس ہوں گی وہ فراہم کرے گا, پرووائڈ کرے گی. تو یہ بات کہنا کہ وفاقی حکومت نے یہ عدلیہ کی آزادی سے متعلق ایک بہت ہی اہم اور ایک سنجیدہ اور جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کا بیسک سٹرکچر ہے اس سے متعلق انکوائری یا انویسٹیگیشن کے لیے وہ وفاقی حکومت نے خود ہی یہ اپنے آپ میں تفویض کر لیا. ایسا بالکل نہیں تھا. اور یہ بھی میرے خیال میں آپ بتا دیں کہ جو نام تجویز ہوئے تھے وہ ہم نے تجویز کیے تھے. 2 نام آپ نے تجویز کیے تھے, اب میں نام بتا دیتا ہوں. سابق چیف جسٹس ناصر الملک اور سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کے نام تجویز ہوئے تھے آپ کی طرف سے, اور ہم نے آپ سے کہا تھا میٹنگ میں کہ یہ نام آپ ہی تجویز کریں. یہ نام آئے. 28 تاریخ کو یہ میٹنگ ہوئی سر یہاں 2 بجے. یہاں سے جب ہم گئے تو پرائم منسٹر نے اگلے دن کیبنٹ میٹنگ کال کی. کچھ وزراء موجود نہیں تھے یہاں پہ کابینہ کے ممبر, تو وہ اگلے دن جمعے کو یہ میٹنگ نہیں ہو سکی 29 تاریخ کو. تو یہ ہفتے والے دن 12 بجے پھر یہ میٹنگ رکھی گئی, اور پھر یہ بھی سوچا گیا کہ اس سارے عمل میں جو جن ناموں پہ تجویز آئی ہے آپ کی طرف سے ان سے بھی بات کر لی جائے کابینہ میں معاملہ لے جانے سے یا ان کا نام کابینہ میں زیر بحث لانے سے پہلے. وزیر قانون 29 تاریخ کو جمعے کی شام کو لاہور میں سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی سے ملے اور ان سے کہا کہ یہ ایک انکوائری کمیشن فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یہ بنانے جا رہی ہے, اور آپ کی جو نام ہے وہ ہمیں عدلیہ سے سپریم کورٹ سے آپ کا نام آیا ہے, اور ہمیں وفاقی حکومت کو بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے, اور ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر آپ اس کمیشن کو آپ چلائیں. انہوں نے کہا کہ آپ جب یہ ٹی او آرز اب آپ فائنل کر لیں یا جب ٹی او آرز بن جائیں تو آپ وہ مجھ سے شیئر کریں, میں وہ ٹی او آرز دیکھوں گا اور پھر میں آپ کو
اپنا جواب آپ کو دوں گا. اگلے دن 12 بجے کابینہ کی میٹنگ ہوئی اور اس میں بحث کے بعد اس میں پھر یہ طے ہوا کہ تصدق جیلانی صاحب ہی موضوع ہیں. ٹی او آرز بنے, جو سمری آئی وہ ٹی او آرز بنے, اس پہ بحث ہوئی. اور پھر جب کابینہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ اس کو اپروو کرنے کا, تو وزیر اعظم نے پھر کہا کہ اس کو آپ اناؤنس کرنے سے پہلے, فائنل اپروول سے پہلے, وزیر اعظم نے کہا کہ یہ وزیر قانون کو کہا کہ آپ ایک دفعہ پھر سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی سے بات کریں اور ان سے یہ شیئر کریں اور ان سے فارمل کنسنٹ لیں. 2 بجے کا وقت تھا, 2 بجے کے قریب کابینہ کی میٹنگ ختم ہوئی اور پھر وزیر قانون نے ان سے بات کی. اس بات میں ان کو ٹی او آرز بتائے گئے اور ان کا ایک سوال تھا کہ اس کے اندر ایک ایسی پروویژن بھی ہونی چاہیے کہ کمیشن اگر کسی بھی معاملے کو مناسب سمجھے جو اس خط سے اور ان الزامات سے جڑا ہو تو وہ اس کی بھی تحقیق کر سکے. تو ان کو پھر بتایا کہ اس کے اندر وہ ایک جنرل پاور ہے آپ کے پاس کہ جی جتنے بھی انسلری یا انسیڈنٹل میٹرز ہیں جو آپ مناسب سمجھیں گے ایز کمیشن, جو بھی کمیشن مناسب سمجھے گا وہ اس کی بھی تحقیق کر سکتا ہے. یہ ان کو بتایا گیا اور پھر وہاں پہ یہ ڈسکشن ہوئی کہ کمیشن جو ہے وہ کہاں بیٹھ کر کام کرے گا. تو اس پہ اتفاق ہوا کہ فیڈرل شریعت کورٹ کی بلڈنگ جو ہے وہاں پہ مناسب فیسلٹیز ہیں, آپ وہاں پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں. اور پھر جو بھی سیکریٹریل سپورٹ ان کو چاہیے اس کے اوپر بات ہوئی اور انہوں نے ان ٹی او آرز پہ اتفاق کیا. یہ تھی سر ہفتے والے دن تقریباً 2:30 بجے کی بات. اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا, ہی از اے جینٹلمین تھرو اینڈ تھرو. His entire judicial career speaks for it. مگر اس کے بعد جو یہ تاثر آنا شروع ہوا کہ یہ شاید ایک وفاقی حکومت کا بنایا ہوا کمیشن ہے اور شاید وفاقی حکومت جو ہے یہ اس کمیشن کو پھر میرے خیال میں ان پہ کچھ ذاتی حملے بھی شروع ہو گئے. تو سر میں ایسا ماحول بنایا گیا کہ کون شریف آدمی یہ خدمت ہے, کیونکہ اس میں تو کوئی ایسی آمدن تو نہیں ہے, یہ خدمت کون کرے گا. اگر آپ ایک فارمر چیف جسٹس جو کل پرسوں والے نہیں ہیں تو شاید آپ اس پہ لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے, کافی عرصہ گزر چکا ہے ان کو, تو ایسے ہی ہم نے نام تجویز کیے جس پہ کم سے کم لوگ تو ہر چیز پہ بھی انگلی اٹھا سکتے ہیں کہ کم سے کم انگلی اٹھی جائے. اور مگر یقیناً پھر ایک تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا پریشر, میرے خیال میں ایک پریشر یہ جو اب کیا کہنا چاہیے سوشل میڈیا سے, مطلب عجیب عجیب باتیں ان کے متعلق ہوئی. مجھے شرمندگی ہوئی, مجھے افسوس ہوا کہ میں نے ان کو بلکہ ہم دونوں نے ان کا نام دے کر کے ان کے اوپر یہ لوگوں نے الزامات اور عجیب عجیب باتیں شروع کر دی. یہ کیا کوئی مہذب معاشرے میں ایسی باتیں ہوتی ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے ہم جا کس طرف رہے ہیں کہ ہم اسٹریٹ وے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے ہم نے برباد کرنا ہے اس ملک کو, اس نیشن کو. بھئی ایک شریف, اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے تحریری طور پہ آپ لکھ سکتے تھے. کسی وکیل کو اختلاف ہے وہ اپنے ریپرزینٹیٹیو باڈی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو لکھے, چیف جسٹس کو لکھے کہ بھئی یہ مناسب نہیں کیونکہ یہ وجوہات ہیں. سرکار کو لکھ سکتے ہیں کہ نہیں. تو یہ حملہ کرنا کسی پہ, بس ابھی کوئی شریف آدمی وہ تو جواب نہیں دیں گے. ہر شریف آدمی کہے گا بھائی شکریہ بہت بہت, آپ ہی سنبھالو, میں تو چلا ادھر سے. یہی ہوا, انہوں نے انکار کر دیا. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ جو عدلیہ کی آزادی ہے, عدلیہ کی آزادی آپ کے اپنے فیصلے شرف فریدی انہوں نے انکار کر دیا نا رائٹنگ میں. جی جی یہ خط ہے آپ کے پاس ان کا؟ جی ہے سر. جی سر یہ آپ کے پاس ہے؟ مجھے دیکھیں ابھی مجھے آفیشیلی نہیں آیا, آپ ہی کو آیا. آپ ہی پرائم منسٹر کو ایڈریس کیا سر. جی. Subject, One Man Inquiry Commission. This is dated 1st of April 2024.
I refer to the Cabinet meeting dated 30th March 2024, in terms of which I have been appointed to head the one-man inquiry commission to inquire into the allegations leveled by the 6 judges of the Islamabad High Court in their letter dated 25th March 2024. I thank you and the Cabinet for reposing confidence in me to head the commission. I am also grateful to the Honorable Chief Justice of Pakistan, Mr. Qazi Faiz Isa, as also the Senior Puni, Mr. Justice Syed Mansoor Ali Shah, for expressing confidence in me. I have gone through the aforestated letter of the 6 judges and the terms of reference approved by the Cabinet, as well as the relevant constitutional provision, Article 209. Since the letter is addressed to the members of Supreme Judicial Council and its chairman, the Chief Justice of Pakistan, it would be violative of judicial propriety for me to inquire into a matter which may fall within the jurisdiction of a constitutional body, which is the Supreme Judicial Council or the Supreme Court itself. I am also of the view that the terms क्या of... मैं सिर्फ ये ऐड कर लूं, इसमें 2 राय नहीं हो सकती है जी. I am also of the view that the terms of reference for inquiry are strictly not germane to the subject matter of the letter dated 25/3/2024, wherein the 6 honorable judges inter alia stated that we are writing to seek guidance from the Supreme Judicial Council, SJC, with regard to the duty of a judge to report and respond to actions on part of members of the executive, including operatives of intelligence agencies, that seek to interfere with discharge of his/her official functions and qualify as intimidation, as well as the duty to report any such actions that come to his/her attention in relation to colleagues and/or members of the courts that the High Court supervises. Towards the end of the request made in the letter is for an institutional consultation in terms of the mechanism suggested in the said letter. Though the letter in question may not strictly fall within the parameters of Article 209 of the Constitution, but the Honorable Chief Justice of Pakistan, being a pater familias, may address and resolve the issue raised in the letter at the institutional level. For the aforesaid reasons, I recuse myself to head the commission and proceed with the inquiry. उन्होंने तो मुझे इख्तियार दिया, मगर मैं ज़रा जमहूरियत में यकीन रखता हूँ, तो मैंने अपना कोई इसमें इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया. मैंने मशावरत हर मौके पे मशावरत की है, और बल्कि ये भी आपको कहते चलूँ कि जब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस और चीफ जस्टिस से मिले, जिसमें मैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मौजूद थे, तो उन्होंने हमें कहा कि जो आप, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब ने ये बात उठाई कि आपने तो ख़त तहरीर किया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, हम तो सिर्फ 2 मेंबरान हैं उसके, हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो नहीं हैं. तो उन्होंने कहा कि जी जो आप 2 बेहतर समझें वो कीजिए. यही बात हुई थी ना साहब, तो ये बात हुई थी. बहरहाल अब वो हर कोई तरीक़ेकार, कोई बेहतर तरीक़ेकार भी कह सकता है जो अपनी समझ में आई, अकल में आई. तो हमने कहा कि इसमें अब आ जाएं ज़रा खत पे. 2 चीज़ें थी जी, खत पे मैं आना चाह रहा था. 2 चीज़ें थी. एक वो पार्ट है जो जस्टिस जिलानी ने अपने इस रिक्यूजल लेटर में रेफर किया. नहीं, मैं उसमें एक बात कर रहा हूँ कि एक उन्होंने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एड्रेस किया इस खत में, एक है जहाँ पे बराह रास्त वफाकी हुकूमत को या एग्जीक्यूटिव को एलेज किया है. सो ये 2 पार्ट थे. हमारे सामने जो था, हम तो उस पार्ट को देखकर इंक्वायरी कमीशन की हमने प्रपोजल दी थी. जहां तक जो मैटर है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, वो आपका प्रेरोगेटिव है, वो इस काउंसिल का, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. ये तासुर के कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात या हुकूमत को दे दिए या कोई कमीशन को दे दिए, ये तासुर तो मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत, बेबुनियाद, इसकी कोई हैसियत है ही नहीं, बिल्कुल बुनियाद ही नहीं है इस बात की. क्योंकि हमारे जो पावर्स हैं वो एक, अब देखें ज़रा सी अब आइन पे थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि आइन हमने पढ़ना ही छोड़ दिया है, और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है कि इसके ज़रिए पूरी आवाम को आइन के मुतालिक भी बातें पता चलेंगी. सुप्रीम कोर्ट एक अदालत है, ज़रा उसकी ज़रा आइन की किताब उठा लें आप 2 सेकंड की, है आपके पास? सुप्रीम कोर्ट का कहाँ जिक्र आता है? आर्टिकल 176 है. 175 पढ़ने पहले. 175 is appointment. Well, 175 is generally the courts. वही पढ़िए ना. 1.
There shall be a Supreme Court of Pakistan, a High Court for each province, and a High Court for the Islamabad Capital Territory, and such other courts as may be established by law. अब दूसरा पढ़ लीजिए. No court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the Constitution or under any law. ठीक है, इसमें दो शिकें हैं. हम हर काम नहीं कर सकते. अब आ जाइए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात. मेरे ख्याल में 184 से शुरू होते हैं. जी सर. पहला है ओरिजिनल. जी हाँ, ओरिजिनल बिटवीन द गवर्नमेंट्स एंड देन ये जैसे आज जो है ओरिजिनल है. जी ओरिजिनल है. आपकी राय बाद में पूछते हैं. दूसरा है 185 अपेलेट है एंड सही. जी सही. फिर 186 है एडवाइजरी. एंड देन फिर है 186 ए ट्रांसफर. जी. फिर है 188 रिव्यू. जी यही हमारे जुरिडिक्शन है सारे. यही है सर. इसके अलावा तो हमारा जुरिडिक्शन नहीं है. नहीं. मैं जब से चीफ जस्टिस बना हूं, बल्कि शायद पहले भी, हमेशा ये कहता हूं हर इदारे को अपने आईनी हदूद में रह के काम करना चाहिए. ये इदारा शायद तजावुज करा हो पहले, मगर मेरी तो हमेशा यही है कि हर इदारा अपने हदूद में रह के बात काम करे. अब हमारे पास आइन में कहीं कमीशन बनाने का इख्तियार नहीं है. बने हैं कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने, मगर आईनी इख्तियार नहीं है. ये इख्तियार पार्लियामान ने फेडरल गवर्नमेंट को दे दिया है. आपका कौन सा कानून है इंक्वायरी वाला? पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 सर. और हर सूबे को भी दिया हुआ है. उनके कानून दूसरे हैं. तो अब हमने दोबारा पढ़ी आर्टिकल 2, सब आर्टिकल 2 175 का. No court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the Constitution or by or under any law. ठीक है. तो मेरी समझ से, हो सकता है मेरी समझ गलत है, मगर सिर्फ वजाहत करना चाहता हूं कि कमीशन इख्तियार है सरकार का बनाने का. हमने मशवरा किया इस पे, आपने हमसे मशवरा किया, हमने नाम दिए और ये भी कहा कि TOR ऐसे अपनी मर्जी के आप TOR ना बना दीजिए जिससे आप कोई प्री कंसीव्ड रास्ते पे या नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं. ऐसा हो कि असली मायनों में कमीशन नज़र आए और काम उसका हो. तो ये इख्तियार हमारे हैं. अब आ जाते हैं मेरे ख्याल में 6 जो जजेस हैं उनके खत पे. अगर आप कोई और बात करना चाहते हैं या उस पर ही आ जाते हैं खत पे. लॉर्ड खत पे आ जाते हैं, बट मैं कुछ गुजारिशात रखना चाहता हूं आपके सामने. और वो हम खत पे आने से पहले उनको जरा मैं चाहता था कि मैं वो आपसे कुछ अपनी मारूजात आपके सामने रखूं. माय लॉर्ड, अदलिया की आज़ादी बहसियत वकील, बहसियत अटॉर्नी जनरल और बहसियत फेडरल गवर्नमेंट के वकील के, और मैं ये फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पर कह रहा हूँ. आपके साथ मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही भी थी और मैं यहाँ भी आपके तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि अदलिया की आज़ादी के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है. अदलिया की आज़ादी, आपके कुछ फैसले, शरफ फरीदी, अजीजुल्लाह मेमन, अल जिहाद, महरम अली, शेख लियाकत हुसैन, असफंजार वली, फिर एक बुकला की तहरीक चली और ये बहुत कोशिशों से हासिल हुई. मगर आप ये भी याद रखेंगे कि यहीं से, इसी अदालत से JITs भी बनी, मॉनिटरिंग जजेस भी अपॉइंट हुए जो आर्टिकल 203 की खिलाफ वर्जी में थी. और फिर उसके बाद 2017 और 2021 तक जो कुछ होता रहा वो यही किसी के सामने, सबके सामने है. मैं उस पर मजीद कोई बात करना नहीं चाहता, मगर मैं ये याद जरूर कराना चाहता हूं कि ये सब कुछ होता रहा है यहां पे. और फिर मैं एक और बात करना चाहता हूं, वो शायद आपको बहुत मुनासिब ना लगे मगर करनी जरूरी है. आपसे मुराद मेरी आपसे, माय लॉर्ड द चीफ जस्टिस, आपको एक शख्स, सीट बेल्ट बांध लो. आपको एक शख्स मिर्जा इफ्तिखार ने कत्ल की धमकियां दी. वो वीडियो रिकॉर्डिंग थी जो सर्कुलेट हुई
میری بات چھوڑ دیں. میں نہیں, مجھے اس پہ کرنے دیں بات. یہ ضروری ہے بات, یہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج جب ہم اس خط کو دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ ساری تاریخ کو بھی دیکھیں گے اور پھر ہم اس کے اوپر دیکھیں گے کہ ریسپیکٹیو انسٹیٹیوشنل رسپانسز کیا تھے. اس وقت کی حکومت کے کیا تھے, آج کی حکومت کے کیا ہیں, اس وقت کی سپریم کورٹ کے کیا تھے اور آج کی سپریم کورٹ کے کیا ہیں, پھر ہم یہ دیکھیں گے سر. اس لیے مجھے یہ بات پلیز کرنے دیں. آپ کی اہلیہ مسز عیسیٰ ایف آئی آر درج کرانے گئیں, ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تھی. وفاقی حکومت نے وہ معاملہ ریفر کیا ایف آئی اے کو, جس نے اس میں سے دہشت گردی کی دفعات منہا کر کے اس کو پیکا کے نیچے اس ایف آئی آر کو درج کیا. مسز عیسیٰ نے 161 کا ضابطہ فوجداری کا بیان ریکارڈ کرایا, جس میں انہوں نے 2 افراد کو, مرزا شہزاد اکبر جو اس وقت وفاقی مشیر داخلہ تھے, اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو جو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے, ان دونوں کو انہوں نے مینشن کیا اس بیان میں. مگر کیا ہوا, کوئی ایکشن نہیں ہوا وفاقی حکومت کی طرف سے. اس وقت سپریم کورٹ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز انیشیٹ کیے اس شخص کے خلاف, مرزا افتخار کے خلاف, چارج فریم کیا, مگر اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. اس سارے عرصے میں 2 چیف جسٹس صاحبان ریٹائر ہو گئے. تو میں یہ آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی بھی حکومت کا کانڈکٹ دیکھیں گے تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس وقت کی جو وفاقی حکومت ہے, اس نے, آپ نے کہا within 24 hours, less than 24 hours, Prime Minister was here. انہوں نے اس وقت بھی آپ کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا, اور آج بھی وفاقی حکومت کی پوزیشن یہی ہے. ہم نے انکوائری کمیشن بنایا صرف اس حد تک بنایا کہ وہ وفاقی حکومت, قانون کہتا ہے کہ وفاقی حکومت نے اس کو منظور کرنا ہے. اس کے جو ٹی او آرز تھے اور جنہوں نے کمیشن ہیڈ کرنا تھا, اور جو قانون خود ہے, وہ کسی بھی طرح سے وفاقی حکومت کو کسی بھی عمل میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتا, اور نہ ہی وفاقی حکومت کا ایسا کوئی ارادہ تھا, نہ ہے. اب جو اس خط کے مندرجات ہیں اس پہ ظاہر ہے میں بات نہیں کر سکتا, مگر جو ہمارے ذہن میں تھا 2 چیزیں تھیں. ایک یہ تھا کہ یہ واقعات ایسے ہیں جو کچھ عرصہ پرانے ہیں, کچھ تقریباً سال ہو گیا ہے, 11 مہینے ہو گئے. یہ ایسے واقعات ہیں جس پہ شواہد کو کلیکٹ کرنا ہوگا, گواہوں کے بیانات کی جو ہے وہ بھی ریکارڈ کرنے ہوں گے. تو ہماری سمجھ میں جو بات آئی وہ آئی کہ یہ ایک انکوائری کمیشن ہے جس کو قانون یہ سب اختیارات تفویض کرتا ہے, تو وہ یہ کام کر سکے گا, اور اس کی سربراہی ایک سابق چیف جسٹس آف پاکستان کو کرنی چاہیے, جو آپ کی طرف سے آیا. ہم نے اس کو بالکل کوئی کسی قسم کی ہم نے اس سے کوئی 2 رائے نہیں تھی, اور وفاقی حکومت نے اس کو قبول کیا, اس کو منظور کیا. تو میں آپ کو ابھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری آج بھی وفاقی حکومت کی پوزیشن یہی ہے کہ جو بھی تعاون اور جس قسم کی معاونت آپ کو چاہیے اس میٹر کو ریزالو کرنے کے لیے, وہ ہم مہیا کریں گے. مگر ایک بات آپ کائنڈلی سر, آئی جسٹ فنش. ایک بات, ایک طرف عدلیہ کی آزادی ہے جو آئین کا بنیادی ستون ہے, مگر دوسری طرف ایگزیکٹو کی کریڈیبلٹی بھی ہے, وہ بھی ایٹ سٹیک ہے. آپ جب اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں, اور جو بڑھنا چاہیے, تو اس میں آپ اس کو بھی مد نظر رکھیں گے کہ اس میں ایک اسپیسیفک یہ بات ہے کہ جی کوئی کنٹینیوئنگ پالیسی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی انٹیمیڈیٹ کرنی. میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں, میں اس بات کو نفی کرتا ہوں, تردید کرتا ہوں. وفاقی کابینہ نے بھی کی ہے کہ یہ وفاقی حکومت ایسا کوئی بھی عمل نہیں کرے گی جس سے عدلیہ کی آزادی کسی بھی طرح سے متاثر ہو, اور ہم ہر اس معاملے میں آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کی معاونت کریں گے جو اس بات کو انشور کرنے کے لیے ہو کہ عدلیہ آزاد رہے, کیونکہ عدلیہ کی آزادی اس ریاست اور ان شہریوں کے حقوق کے لیے, اور اس ریاست اور شہریوں کے مابین یہ جو سماجی معاہدہ ہے, اس کو برقرار, اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کی آزادی ضروری ہے. تو یہ میرے کچھ گزارشات تھیں سر. خط کی طرف آئیے ذرا سر. تو میں نے اس خط کو کئی دفعہ پڑھا ہے, تو
اور اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی طرح سے ہم اس کو پوری سیریسنس سے لے رہے ہیں اس خط کو، مگر اس خط کے کئی پہلو ہیں جو مجھے سمجھ آئے ہیں. پہلی بات تو یہ وضاحت کر دوں کہ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ایڈریس ہے. میں صرف اس کا رکن چیئرمین ہوں، اور میرے ساتھی جو میرے سیدھے آپ پہ بیٹھے ہیں ان کے ممبر ہیں، مگر 3 اور بھی، ایک اور جج سپریم کورٹ کے اور 2 سینئر چیف جسٹسز ہوتے ہیں. تو میں جیلانی صاحب کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا دائرہ اختیار جو ہے وہ آئین میں لکھا ہوا ہے. وہ آئین کی شک ہے، ذرا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ اس خط میں ایک طرح سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ذکر ہے. جو معاملہ ہم جیلانی صاحب کو بالکل نہیں بھیجنا چاہتے تھے، نہ بھیجا گیا تھا، 209 شک ہے نا سر. یہ اب اس کے جو اختیارات ہیں وہ اس کی 5 اور اس کی 6 میں آتے ہیں. یہ کام ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا، ذرا پڑھ دیں. If on information from any source, the council or the president is of the opinion that a judge of the Supreme Court or of a high court, A, may be incapable of properly performing the duties of his office by reason of physical or mental incapacity, or B, may have been guilty of misconduct, the president shall direct the council to, or the council may on its own motion inquire into the matter. 6 بھی پڑھ لیجیے. If after inquiring into the matter, the council reports to the president that it is of the opinion, A, that the judge is incapable of performing the duties of his office or has been guilty of misconduct, and B, that he should be removed from office, the president may remove the judge from office. 8. 7 بھی پڑھ لیں. G 7 per day. A judge of the Supreme Court or of a high court shall not be removed from office except as provided by this article. 8. The council shall issue a code of conduct to be observed by judges of the Supreme Court and of the high courts. اب ایک مشہور زمانہ کیس جسٹس شوکت صدیقی کا کیس تھا، اس کا بھی تذکرہ اس خط میں ہے، جن کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اپنے عہدے سے ہٹایا تھا کہ انہوں نے کچھ الزامات لگائے تھے اور ایک تقریر کی تھی. سپریم کورٹ، اب وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایک الگ ادارہ ہے، سپریم کورٹ بیٹھی اور اس نے کہا کہ یہ فیصلہ سسٹینیبل نہیں ہے، کیونکہ ان کو اپنا موقف ثابت کرنے کا موقع نہیں ملا. اور پھر آپ ججمنٹ پڑھ لیجئے گا، وہ حال ہی میں ریلیز ہوا ہے. تو ایک حد تک تو میرے حساب سے یہ فیصلہ سپورٹ کرتا ہے جو جج صاحبان نے کہا ہے کہ اگر وہ ایسی بات کریں تو ان کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی وہ ان پہ تو کوئی نہیں الٹا شکایت کریں، الٹا ہی ان کے گلے آ کے پڑ جائے. تو اس سپریم کورٹ کے فیصلے نے یہ، اگر کسی کے ذہن میں یہ شک شبہ تھا، اس کو تو دور کر دیا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل اگر کوئی جج کہے گا، اس کی سنوائی کے بغیر آگے نہیں بڑھے گی. تو یہ تو میرے خیال میں ایک پازیٹیو سٹیپ ہے ٹورڈز انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری ایز اے جج. پریشر آپ کو کولیگ سے بھی آتا ہے، پریشر آپ کو فیملی ممبر سے بھی آ سکتا ہے، پریشر آپ کو دوستوں سے بھی آ سکتا ہے، میرا کیس ہے ذرا خیال رکھنا، دیکھ لینا. پریشر آپ کو اپنے بچوں سے بھی آ سکتا ہے، پریشر آپ کو ہر جگہ سے آ سکتا ہے. آپ کو ورٹیکل پریشر، جس کو ہم کیا کہیں گے، عمودی ورٹیکل، اور یعنی کہ اوپر سے نیچے، یعنی کہ میں اگر کسی سول جج کو فون کروں تو وہ ورٹیکل پریشر ہوگا نا، نیچرلی وہ سوچا چیف جسٹس کہہ رہا ہے، یہ بھی پریشر ہو جائے گا، یہ بھی غلط ہے. یا پھر ہاریزونٹل یا افقی پریشر، آپ کے دوست اٹارنی جنرل، آپ کی اردو بہت لا اچھی ہے، منسٹر حامد خان صاحب، برا نہ مانے خان صاحب، فون کریں، یہ بہت غریب بچہ ہے، یہ میرا دوست ہے، ذرا خیال رکھیے گا. تو یہ بھی ایک پریشر ہی آپ اس کو. پھر ایک نئی جو وبا پھیلی ہوئی ہے، سوشل میڈیا، یہ بھی ایک ذہن میں اگر آپ اس کو پریشر لینے، ڈھلان والا پریشر ہے، یہ ان کے بیچ میں ہے جو ڈاؤن ورڈ تو یہ ساری چیزیں
دیکھیں اب ایک طرح سے ہم نے اس بات کو جو پہلے خطرات تھے شاید اس کیس نے دور کر دیے ہوں. تو ایک تو یہ پہلو ہے, اگر آپ دیکھیں پہلا پیراگراف جو خط کا ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی بات کر رہا ہے جی. یہ پھر دوسرا پیراگراف ہے وہ شوکت صدیقی ججمنٹ کی بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور تیسرا بھی یہی کر رہا ہے, چوتھا بھی یہی ہے کر رہا ہے, ٹھیک ہے. چھٹا اب پانچویں میں جی یہ ذرا پڑھ دیں. We support Justice Siddiqui's request to investigate the allegations made by him and request that the scope of such investigation be expanded to determine whether such interference in relation to the administrative functions of IHC, including composition of benches and marking of cases, and judicial proceedings of the courts that IHC supervises. یہ جو scope of such investigation be expanded, ہم نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے, تو یہ ذرا صرف وضاحت کرنا چاہ رہا تھا. اب یہ پانچواں بھی یہ بات ہو رہی ہے. اب چھٹے پہ آ جائیے. Ji, we believe it is imperative to inquire into and determine whether there exists a continuing policy on part of the executive branch of the state. یہ دو لفظ دیکھیے, انکوائر انٹو اینڈ ڈٹرمن. یہ آ گیا جیلانی صاحب کا کمیشن. اب انکوائر انٹو کون کرے, یا پولیس کرے یا ایف آئی اے کرے, اور آپ کے کون سے ادارے ہیں, یہی تو انویسٹیگیشن ایجنسی, یا نیب ہوگی شاید تیسری, آئی ڈونٹ نو, یہی ہوتے ہیں انویسٹیگیٹنگ آرم چاہیے. تو ہم یہ تو نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ادارے کریں, ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بہت معتبر شخص جن کو قانون کا ہر پہلو پتہ ہے اور جو نزاکت بھی سمجھتے ہیں ججز کی, کہ پردہ بھی رکھیں اور کیسے ڈیل کریں. یہ اب ان کی میرے خیال میں انکوائر انٹو اینڈ ڈٹرمن, اب یہ کیسے کیا جائے گا مجھے اور بہتر. میں آپ کے سامنے اگر آپ اجازت دیں تو کمیشن آف انکوائری ایکٹ کی کچھ نہیں, یہ ذرا سا کمپلیٹ کر دیتے ہیں. اچھا جی, اب اس کے بعد انہوں نے ایگزامپلز دیے ہیں مختلف, ٹھیک ہے. اب کچھ ایگزامپل جو ہیں ذرا اس میں جنرلائزڈ ہیں, یقیناً وہ بھی بہتر سمجھتے تھے کہ کسی پہ ایسی ایلیگیشن نہ لگ جائے جب تک انکوائری نہ ہو, کیونکہ لفظ استعمال کر رہے ہیں امپیریٹو ٹو انکوائر انٹو اینڈ ڈٹرمن. تو کیونکہ کچھ جنرل باتیں ہوئی ہیں تو وہ بھی شاید لوگوں کا نام وہ بھی سمجھتے ہیں, آخر ہمارے بہت قابل ججز ہیں, تو انہوں نے بھی ذرا کھل کے بات نہیں کی مگر اشارہ کر دیے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب کسی کا انہوں نے نام نہیں لیا ہے, کہیں لکھا ہے بردر ان لا, کہیں لکھا ہے سم جج, ٹھیک ہے. تو یہ باتیں چل رہی ہیں آگے. اب اس کے ڈی پہ آ جائیں. یہ پاور ہمارے پاس نہیں ہے, ان کا اپنا پاور ہے کہ اپروپریٹ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز بھی انیشیٹڈ, ٹھیک ہے. ہم نے یہ کبھی کسی جج کو نہیں منع کیا ہے, کسی کے خلاف بھی اگر ان کے کام میں مداخلت کریں یقیناً کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کریں. کنٹیمپٹ کی شک پڑھ دیجیے, آئین کی کون سی ہے, آرٹیکل 204 سے. اس میں ہماری پرمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی نہ ہی سپریم کورٹ کی. In this article, the court means the Supreme Court or a High Court. پڑھ دیں پوری شک. جی, Article 204, Clause 1. In this article, court means the Supreme Court or a High Court. Clause 2, a court shall have power to punish any person who A. abuses, interferes with, or obstructs the process of the court in any way or disobeys any order of the court. B. Scandalizes the court or otherwise does anything which tends to bring the court or a judge of the court into hatred, ridicule, or contempt. C. Does anything which leads to prejudice the determination of a matter pending before the court. Or D. Does any other thing which by law constitutes contempt of the court. ٹھیک ہے. یہ پاور, یہ طاقت آئین دیتی ہے, قانون نہیں. تو قانون اس کے برعکس نہیں بن سکتا ہے. اگر قانون بنانا بھی چاہیں برعکس اس میں, وہ صرف ریگولیٹ کر سکتا ہے بائی قانون, سب آرٹیکل 3 کہتا ہے, ٹھیک ہے. مگر اس کو واٹر ڈاؤن اس پاور کو نہیں کیا جا سکتا, اس پاور کو کمزور نہیں کیا جا سکتا ہے. میں کسی اور عدالت کا کنٹیمپٹ آف پاور استعمال نہیں کر سکتا ہوں. اگر سول جج کی کنٹیمپٹ ہو رہی ہے اس کے پاس اختیار ہے, اگر ڈسٹرکٹ جج کی پاور ہے تو اس کی ہو رہی ہے, ایسی ہائی کورٹ کی
ریگولیٹ بائی لا ہے وہ ایک الگ بات ہے، مگر یہ بھی ایک اختیار ہے جس کی انہوں نے ذکر بھی کی ہے، اپروپریٹ ٹو انیشیٹ کنٹمپٹ پروسیڈنگز، کلاز ڈی میں۔ اب اگلا جو کلاز آتا ہے یہ ذرا پڑھ دیں۔ جی The judges of IHC deemed it appropriate to bring such matters to the attention of the Supreme Court. An appointment was sought with the Chief Justice of Pakistan. On 19 یہ ذرا وضاحت کر دیں، میں نہیں ہوں چیف جسٹس پاکستان۔ جی On 19/5/2023, 6 judges of IHC who were in attendance in office on that date, Chief Justice IHC was in Lahore and one judge was undergoing a minor surgery, met with the Chief Justice of Pakistan, which meeting was also attended by Justice Ijazul Ahsan. ذرا ادھر رک جائیے، دیکھیے میں جو لوگ چلے گئے ان پہ میں کوئی انگلی اٹھانا نہیں چاہتا ہوں، میں صرف ایک فیکٹ بیان کر رہا ہوں۔ چیف جسٹس اس وقت کے تھے عمر عطا بندیال صاحب، ان کے سینئر پیونی جج تھے میں، میرے بعد تھے سردار طارق مسعود صاحب، ٹھیک ہے، آئراقی میں، اس کے بعد آتا تھا نمبر جسٹس اعجاز الاحسن کا۔ ایسے میں اس میٹنگ میں نہیں بیٹھا، نہ سردار صاحب، نہ ہمیں بتایا گیا، نہ ہمیں بلایا گیا۔ آگے پڑھیے۔ The matter was brought to their attention and judges of the IHC were advised that the Supreme Court would intervene after the Chief Justice of Pakistan had an opportunity to consult with his colleagues. اچھا یہاں رک جائیے، مجھ سے نہ اس وقت نہ اس کے بعد کبھی بھی کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف وضاحت کر دوں۔ We also met with Mr. Justice Qazi Faiz Isa, the then senior puisne judge, on the same day to bring the matter to his attention as well. جی یہ میٹنگ تو نہیں، اس کو کہنا چاہیے، میرے سیکرٹری نے کہا کہ جی ججز آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب سے ملنے کے لیے، تو میں نے کب ملنا چاہتے ہیں؟ کہتے نہیں باہر کھڑے ہوئے، تو میں نے کہا بالکل آپ بلا لیجئے۔ جی یہ میٹنگ ہوئی، مگر نہ میرے پاس ایڈمنسٹریٹو پاورز تھے، نہ میرے پاس کوئی قانونی پاورز تھے، نہ میرے پاس آئینی پاورز تھے کہ میں کچھ کر سکتا۔ اور میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ سینئر پیونی جج کتنا پاورفل تھا۔ میں جتنی میٹنگ کرتا ہوں آفیشلز میں، ہمیشہ سینئر پیونی جج میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ پاکستان بار کونسل اس بات کی گواہی دے گے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اس بات کی گواہی دے گی، جہاں تک اب کبھی کبھی موجود نہ ہو تو ایک دوسری بات ہے۔ ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کنٹینیوٹی ہونا چاہیے انسٹیٹیوشن میں بھی، یہ نہیں کہ ایک چیز جیسے یوں چل رہا ہے تو دوسرا کہ یوں چلنے لگے، وہ بھی نظام کے لیے اچھی نہیں ہے۔ نظام کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ ایک طریقہ کار ہے تو مشاورت سے کریں، ہو سکتا ہے میرے سینئر پیونیوں کہیں آپ یوں چلیں، ہو سکتا ہے میں یوں جانا چاہوں، مگر کہیں ہم بیچ میں سمجھوتا کرنے یا نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے، مگر بیٹھنا تو چاہیے، سننا تو چاہیے، چلنا تو ساتھ چاہیے نا، وہ ایک الگ بات ہے، آپ متفق ہو سکیں یا نہ ہو سکیں۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ اگلا ہے، پھر وہ یہ پھر ایک انسیڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو میں صرف اس کی ذرا وضاحت کرنا چاہ رہا تھا۔ پھر خطوط کا ذکر ہے، 2 خطوط کا، مجھے اس کی کوئی کاپی کبھی نہیں آئی تو مجھے نہیں پتہ اس کے بارے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ تو شوکت صدیقی صاحب کا ہے، پھر آپ پیراگراف 9 پہ آ جائیے، میرے خیال میں یہ اصل بات آ رہی ہے اس طرف۔ The Code of Conduct for Judges as prescribed by the SJC provides no guidance on how judges are to react when sought to be influenced or coerced by members of the executive, including intelligence operatives. It is unclear how a judge can prove such interference and intimidation if she reports the same, as the onus to do so would appear to be on the judge. It is also یہ ذرا وضاحت کر دیں، onus to do so appears to be on the judge، میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا۔ میرے خیال میں اگر آپ کنٹمپٹ نوٹس دیں گے تو وہ ان کو آ کے اپنی وضاحت کرنا ہوگی شاید۔ بہرحال سرانکوں پر آگے بڑھیے۔ It is also unclear if judges are to individually ward off acts aimed at intimidating them and interfering with discharge of their functions, or the judiciary as an institution can and will take steps to ensure that individual judges aren't required to fend off coercion and intimidation on their own. While we fully support the need for judicial accountability, the trigger for searching scrutiny of a judge's conduct must not be his refusal to succumb to intimidation by intelligence operatives or a judicial decision to the dislike of the executive branch. بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں اس پہ کوئی 2 رائے نہیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اب
آ گیا ہے یہ پیراگراف 10 کنکلوڈ کرتا ہے دیر از نیڈ فار این انسٹیٹیوشنل رسپانس. جی. وہ میرے متعلق ہے تعریف میں اس پہ نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. دیر از نیڈ فار انسٹیٹیوشنل رسپانس ٹو اپہولڈ اینڈ پروٹیکٹ انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری. جی. اس سے زیادہ انسٹیٹیوشنل رسپانس تو میرے خیال میں شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں آپ بتا سکیں کہ میٹنگ ہوئی فورن چیف ایگزیکٹو ملک کے ان سے میٹنگ ہوئی, فل کورٹ کی میٹنگ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ہوئی, دوسری میٹنگ ہوئی پھر ہم نے جا کے بتایا کہ کیا ہوا ہماری میٹنگ میں, مطلب واپس اپنے دوستوں کو آفیشیلی. تو اس سے زیادہ میرے خیال میں انسٹیٹیوشنل رسپانس کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اچھا ایک اور بہت اہم بات ہے, عدالت میں ہم پرائم منسٹر کو نہیں بلا سکتے, یہ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ امیونٹی ہے سر 248. پڑھیے. جی. دیکھیے آج بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے توسط سے ذرا آئین کی لوگ کتابیں کھولیں. 248 clause 1. The President, a Governor, the Prime Minister, a Federal Minister, a Minister of State, the Chief Minister and a Provincial Minister shall not be answerable to any court for the exercise of powers and performance of functions of their respective offices or for any act done or purported to be done in the exercise of those powers and performance of those functions. دیکھیے اب یہ بہت وائڈ پاس ہیں, ٹھیک ہے. ہم نوٹس بھیجیں گے فیڈرل گورنمنٹ کو تو زیادہ سے زیادہ سیکرٹری لا آ جائے گا یا سیکرٹری جو بھی ہے یا آپ کو دے دیں گے. ہمیں اس میٹر کی امپورٹنس, سگنیفیکنس, گریوٹی اور کنسرن ایکسپریس کرنے کے لیے ڈائریکٹ چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ سینئر پیونی جج از ایڈریسنگ the Prime Minister and the Law Minister and the Attorney General in an administrative official meeting. So he should not, things should not percolate to him or be watered down. کبھی وہ جا کے دیکھ لینا کیس. نہیں, ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. اور جب سے میں آیا ہوں آپ بتائیں کہ ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے تو میں قصوروار ٹھہرا, مگر پہلے نشاندہی کیجیے گا, کنڈکٹ بتائیے گا. اس سے زیادہ ہم وہ میسج دینا چاہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو والا مشن. اور اس کے بعد ہم نے ہماری میٹنگ ہوئی فل کورٹ کی. کچھ دوستوں نے کہا کہ 184, میں نے کہا اس کی بھی ضرورت پڑے تو چلیں گے, بالکل چلیں گے. اور آج ہم آ گئے 184(3) پہ. اب یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ کسی کو ڈس رسپیکٹ کریں. یہ معاشرے میں بہت گند, میں کیا لفظ استعمال کروں, آ گئی ہے. یہ پارلیمان برابر میں, اس طرف صدر صاحب ہیں, اس طرف گورنمنٹ بیٹھی ہے. ہم تو کم از کم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی رسپیکٹ کریں, کیونکہ ہر کو اگر غلط کام کریں گے ہم فوراً ان کو پکڑیں گے. غلط کام پہ آپ آئین کی خلاف ورزی کریں گے, ہم آپ کو پکڑیں گے, آپ کو سخت رویہ آپ سے اختیار کریں گے. آپ شاید اس بات کی تو گواہی دے سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی نرمی کا سلوک کل نہیں ہوا تھا. فریڈم آف کیا جرنلسٹ کے متعلق. جی سر بالکل. اینڈ یہ میسج جو ہے یہ میں آپ کو, اب آپ نے بات کی ہے میں اب کر دیتا ہوں کہ عدالتی فیصلوں کا اور آپ نے جو بھی فیصلے کیے ہیں ان کی تعمیل کا ذرا برابر بھی ڈیویشن نہیں ہوئی ہے. آپ نے یہ نہ کہیے کہیں نہیں, میں آپ کی بات کر رہا ہوں, میں ابھی پاسٹ کی بات زیادہ نہیں کر رہا ہوں, میں ابھی کی بات کر رہا ہوں. اور میں اس وقت جو گورنمنٹ اس وقت آپ کے سامنے ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور دیکھیے نظام چلے گا جب ہر کوئی اپنا کام کرے. آپ کو یاد ہے الیکشن کا جب میٹر آیا تھا ہمارے سامنے کہ جی شرطیں لگی تھی کہ الیکشن نہیں ہونا ہے, ایک بات, اور ہم نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے, الیکشن کمیشن کا اور صدر کا تاریخ دینے کا. وہ آپس میں بحث چھڑ گئی تھی, وہ دیں گے وہ دیں گے وہ دیں گے, یعنی کہ پورا قوم ابھی انتظار میں بیٹھی ہے کون تاریخ دے گا. ہم نے 12 دن میں اس کیس کا فیصلہ کیا. جائیں, تاریخ کے بغیر واپس نہیں آئیے گا. تاریخ آ گئی, پٹیشن فیصلہ ہو گیا, سب لوگ چلے گئے خوشی خوشی. مگر اگر ہم جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم کریں گے, اگر جو دوسروں کی ذمہ داری ہم ان سے کروائیں گے اگر وہ نہیں کر رہے ہیں, اور اگر دوسرے لوگ غلط کام کریں گے جدھر ادھر اٹھی ہیں انگلیاں ہم وہ بھی دیکھیں گے.
ایون دو کہ یہ میرے جب سے میں چیف جسٹس، میں آپ کو یہ بتا دوں، جب سے میں چیف جسٹس بنا ہوں مجھے ایک جج نے، نہ ہائی کورٹ کے، نہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے، نہ سول جج نے کوئی شکایت اس نوعیت کی ہے کہ میرے کام میں کوئی مداخلت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہیں ہو رہی ہے، مگر اگر شکایت آئے گی تو ہم کچھ کریں گے نا اس پہ. جیسی شکایت آئی کیا ہم نے کیا. اب اگر ہم کوئی چلے ہی نہیں، آدمی کو جیلانی صاحب بیچارے ان پہ تنقید شروع ہو گئی، ان کو بھی راستہ، اب ہم آ گئے سپریم کورٹ میں آ گئے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ذرا ایک دوسرے کی ذرا قدر بھی تو کرنا چاہیے نا. یقیناً غلطیاں ہوں گی، اسی کو جمہوریت کہتے ہیں، مگر چلنے دیں نا، سب کو اپنے اپنے کام کرنے دیں. اب ہم یقیناً قدر کرتے ہیں وکیلوں کی، وہ ہمارے پاس ڈائریکٹ کیوں آ رہے ہیں؟ کیوں نہیں اپنے آفس پہ جائیں نا، اپنے سپریم کورٹ پہ جائیں کہ جی یہ میری مشورہ یہ ہے. آپ ایک خط چلا دیں 300 وکیلوں نے، اس پہ تو میں نے ایک دستخط بھی نہیں دیکھی ہے. نام لکھے ہوئے، میرا بھی لکھ دیتے، آپ کا بھی لکھ دیتے، شاید ہو جاتا. دیکھیے یہ ایک طریقے، یا جمہوریت میں ہم بلیو کریں یا نہ کریں، جمہوریت کا مطلب ہے کہ ایک نظام، الیکشن، جو آپ کے باڈی ہیں آپ کو پسند ہے یا نہ وہ چلیں گے. اگلی دفعہ آپ کنٹیسٹ کر لینا، پھر آپ کی چلے گی. اسی کو جمہوریت کہتے ہیں. کوئی کہ نہیں جی میری چلے، چاہے وہ ہمارے منتخب لوگ ہوں یا نہیں. تو یہ میں اس لیے دوسرے لوگوں کو ملاقات بھی نہیں کرتا ہوں وکیلوں کو، اسی وجہ سے کہ یہ شک و شبہات نہ آئیں. اب آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا کیا کریں ہم لوگ اس پہ. اچھا یہ ذرا آئیے سپریم کورٹ باہر اور ان سے بھی ذرا بات تو سنیں. اٹارنی جنرل صاحب، آپ نے ذکر کیا کسی میاں افتخار کا. آپ کی گورنمنٹ کب آئی؟ آپ گورنمنٹ میں کب آئے؟ Did you take that case to a logical conclusion? My lord. The unfortunate thing is, everyone knows whatever is happening, but everyone is pretending as if nothing is happening. آپ نے ایک بات تو کہہ دی، لیکن let us be honest. The prosecution is the executive's function. You can't stand here before this court and just make a statement, then take that case to a logical conclusion if you think that is so important, which it is. میں ایک سیکنڈ یہ میں انٹرپٹ کروں گا کیونکہ میرے متعلق ہے. یہ کوئی تاثر نہ جائے کہ میں آپ پہ پریشر ڈال رہا ہوں. نہیں، آپ نے بات کی ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. مائی لارڈ میں نے 2 باتیں کہی ہیں. ایک سیکنڈ جی آپ کریں. آئدر آپ پہلے پتہ کر کے آتے، have you taken it to a logical conclusion? کیا آپ نے امینڈ کیے ہیں؟ then you should have made the statement here. My lord میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی. نہیں میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی، اب آپ میری بھی سن لیں گے. میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی. میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ بھی پھر کنٹیمپٹ پروسیڈنگز پڑی ہوئی ہیں، اس پہ پھر کیا ہوا؟ میں نے یہی دونوں باتیں کہی. میں نے کہا کہ اس پہ اٹارنی جنرل پہلے آپ اپنے ایگزیکٹو کا this what you are saying, you have rightly said that there was political engineering till some time, and probably the perception is that this court was also involved. But what the letter is saying, that is continuing, and this is of utmost importance. So let us not pretend that nothing is happening. We have to take this thing very seriously. The Constitution, what they have pointed out, is a normalization of culture of deviance on part of the state. That is the question which is of public importance. My lord, this is why, because it was a matter of public importance, جو انکوائری کمیشن بھی پروپوز کیا تھا اس کی بھی بیسک فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے کہ میٹر شوڈ بی آف پبلک امپورٹنس. اسی پہ ہی ہوگا. جو اس 2017 کے ایکٹ کی ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے. اسی کو ایکنالج کرتے ہوئے، ریکگنائز کرتے ہوئے یہ کمیشن پروپوز ہوا تھا. جی صاحب ذرا ایک چیز اور دیکھ لیں اس میں. اب مائی لارڈ چیف جسٹس کے بارے میں بات ہوئی ہے، چونکہ ایک ریفرنس آیا تھا جو کہ خارج بھی ہوا، بلکہ اس وقت کے پرائم منسٹر نے یہ ایڈمٹ کیا کہ یس وہ غلطی تھی مجھ سے کروائی گئی تھی. اس کے بارے میں آپ نے کیا کیا؟ وہ غلطی معلوم کی کہ کس نے کی تھی اور کیوں کی تھی؟ واز اٹ ناٹ این انٹرفیئرنس ان دی افیئرز آف دی کورٹ؟
یہ ساری چیزیں تو آپ کو کرنی ہے. آپ پوچھیں اس وقت کے پرائم منسٹر سے کہ کیا وہ تھا اور کیوں تھا, کن سرکمسٹانسز میں ایسے ہوا تھا. ٹھیک تھا سر, وہ تو سیدھی اب ساری دنیا کو پتا ہے, وہ ایک ججمنٹ کی وجہ سے ہوا کیا تھا. ایکشن لیا آپ نے, وہ فیض آباد دھرنا کی ججمنٹ کیا کی وجہ ایکشن سے لیا, ہوا. ایکشن لینا ہے. مگر میں میرے خیال میں اٹارنی جنرل صاحب بہت پولائٹلی کہہ رہے ہیں, کچھ چیزیں آپ کو بھی کرنا ہوتی ہیں, یعنی کہ مجھے اور آپ کو, وہ بھی آپ کر لیں. مطلب یہ وہ شاید پولائٹلی کہہ رہے ہیں. ہم سب کرتے ہیں سر. اب میری ذرا مائی لارڈ نے کہا, میرا کیس کو ذرا چھوڑ دیجیے. مائی لارڈ نے جیسے کہا ہے کہ اب سب کرتے ہیں, اور بات ہے اگر انڈیپینڈنس آف ہم جوڈیشری ایک دوسروں پہ کب تک انگلیاں اٹھائیں گے. یہ ملک آپ کا بھی ہے, میرا بھی, اور سب کا ہے. ہم آگے چلتے ہیں, بہتری کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہی ہم کر سکتے ہیں نا. پچھلا کا تو میں جہاں غلطیاں ہوئی ہم ٹھیک کرتے چلے جائیں گے. ہم تو غلطیاں کر بھی رہے ہیں. ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کر کے دکھائی اپنے کورٹ میں. جہاں ہم سمجھتے ہیں ایک جج کے ساتھ ناانصافی ہوئی, اس کو درست کرنے کی کوشش کی. جہاں سنا اکاؤنٹیبلٹی ضرورت پڑی سپریم کورٹ میں, وہ بھی ہم نے کر کے دکھائی. مگر اگر میرے خیال میں ہمارے دونوں دوستوں کی بات یہ ہے کہ اگر اس طرف بھی تھوڑی اکاؤنٹیبلٹی نظر آ جائے تو آپ جو انگلیاں جو اٹھا رہے ہیں تو وہ بھی تھوڑا آپ کر کے دکھائیں. اگر خود نہیں کرنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں کہ ہم نے کی, آپ بھی کر سکتے ہیں شاید, یا آپ اتنے کمزور ہیں کہ یہ بھی نہیں ہو سکے گا. میرے خیال میں شاید یہ ہمارے دوستوں کی بات یہ ہے. اب کوئی چوائس ہی نہیں ہے. اب یہ معاملہ آ گیا ہے, اس کے آئے بغیر ہونا چاہیے تھا, بٹ اب یہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے کہ ادھر بھی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو. اکاؤنٹیبلٹی ہونی پڑے گی. یا تو پھر یہ کرنا ہوگا کہ آج کے بعد سٹاپ کر دیں, آگے چلیں کہ آگے کچھ نہ ہو. دیکھیے, ہو سکتا ہے کوئی سول جج, میں نہیں کہتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا ہوں, میں اپنی جوڈیشری کے ساتھ 100% کھڑا ہوں, اور جب تک کوئی چیز نہ ہو میں کہوں گا ایچ اینڈ ایوری جج از ڈیڈیکیٹڈ, آنیسٹ اینڈ اے پرسن آف انٹیگریٹی. بالکل. مگر اگر وہ صحیح نہیں ہوا تو پھر ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے. ٹھیک ہے, مگر بات آنا تو چاہیے نا ٹیبل تک. اب میں اپنے کوئی وہم کے یا کسی کے کان میں کہنے سے تو میں یہ نہیں کر سکتا ہوں نا کہ اس کو فارغ کر دوں, تو وہ بھی مناسب نہیں ہوگا. تو پھر تو وہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری پھر ہم انٹرنلی تباہ کر رہے ہیں. ایک ایکسٹرنلی بھی حملے ہوتے ہیں تو انٹرنلی بھی ہو سکتا ہے. جوڈیشری پہ یہی بات ہم نے شاید شوکت صدیقی کے کیس میں کہی تھی. تو ذرا سا صدر صاحب سے اگر تھوڑی آپ اس طرف آ جائیں سر, آپ ان کے ساتھ نہ کھڑے ہو, ان کے مخالف بن کے کھڑے ہوئے. کچھ آپ کو مزید ایک تو آگے کا بھی راستہ میں دیکھنا ہے نا, اور یہ اب ہم خط بھی ہے, اس کا ہم کیسے چلائیں, اس کو کیا کریں. آپ صدر صاحب, آپ اس سے پہلے کہ کچھ بات کریں, میں بتانا چاہ رہا تھا کہ کس طرح, اسپیکنگ فار مائی سیلف, میں اس کو کیسے دیکھ رہا ہوں. نہیں, آئی ول ایڈ مائی وائس. اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, یہ جیسے عطر صاحب نے بھی کہا کہ تھنگز ہیو بین ہیپننگ, ہم آسٹرچ کی طرح سر زمین میں سینڈ میں نہیں رکھ کے بیٹھ سکتے. ہمیں کوئی, اور یہ بہت آنریبل ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جنہوں نے یہ چیز لکھ کے بتا دی, ورنہ یہ شاید چیزیں ہو رہی ہیں اور بڑے عرصے سے ہو رہی ہیں. تو ہمیں یہ کرنا ضروری ہے اور فرض ہے ہمارا کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں بہت سخت کوڈ لے ڈاؤن کرنا ہے which ensures کہ ایسی انٹرفیئرنس نہ ہو کوئی. اور وہ مانگ بھی یہ رہے ہیں, اور ویسے بھی کہ ایک سول جج کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو وہ کیا کرے, کس کو بتائے, اور پھر اگر اس کا چیف جسٹس نہ کچھ کرے تو کیا ہونا چاہیے, اور پھر وہ بھی کچھ نہ کرے تو پھر ہمارا کیا رول ہوگا. تینوں ٹیئرز کو کچھ طریقہ کار واضح کرنا پڑے گا ان پروسیڈنگز میں. اور میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ میرے خیال میں ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس ہمیں بڑا کلیئرلی لے ڈاؤن کرنا پڑے گا, which has to address this issue for a civil judge, for a district judge, for a high court judge, for a chief justice of a high court, and then the matter comes to us in case there is any interference, so that ہم اس کو plug کریں through a system. اور اس نظریے کے حساب سے کہ اگر اس طرف ہم نے چلنا ہے کہ ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس ہم ادھر بنا کے ایک کوڈ بنا کے کلیئر کریں, اس کے سلسلے میں آپ کچھ ہمیں ریکمنڈیشنز دیں, کچھ ہمارے اپنے آئیڈیاز ہیں, آپ بھی ہمیں بتائیں کہ اس کوڈ کو کیسے لے ڈاؤن کریں کہ یہ چیز فار ناؤ اینڈ فار ایور وی کلوز دس چیپٹر. اور ایک بات اور میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ سب کچھ ہم اپنے ذات کے لیے, اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے, یہ انڈیپینڈنس اٹ از نیسیسری فار دی پیپل. سب کو پیپل کے لیے, لوگوں کے لیے سب کچھ کرنا ہے. اس میں اٹارنی جنرل صاحب, میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے دوں جو کہ اخبار میں پچھلے دنوں پڑھا. دس کورٹ گرانٹیڈ بیل ٹو سرٹن اکیوزڈ, اینڈ وہ جو ایک مینٹیننس آف پبلک آرڈر ہے
uske tehet this court's order has been frustrated. The abuse, extensive abuse, we cannot just shut our eyes and pretend as if we do not know. This court is the custodian of fundamental rights of the people. And that is what is being highlighted. And again, I will emphasize, what is being highlighted is this culture of deviance which has been entrenched in this governance system for the past 76 years. This letter addresses that question. My Lord, I couldn't disagree, and I couldn't agree more. And जो जैसे my Lord ने कहा, कॉल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। जी ठीक है। अभी आपने कहा कि जी ये गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट के ऑर्डर्स को ऑनर कर रही है जी जी। और कमिटेड है कि उसको फॉलो करेगी। लेकिन जैसे अतर साहब ने बताया कि बेल ऑर्डर्स हुए, पर्टिकुलर केस में हम जिक्र नहीं करते, लेकिन वैसे बता रहे हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर हुए या सुप्रीम कोर्ट के हुए, उनको फ्लाउट करने के लिए एमपीओ का सहारा ले लेते हैं। तो आपकी एग्जेक्टिव कर रही है ना ये नहीं, इस तरह ना करें ना फिर ये तो नहीं माय लॉर्ड, ये ठीक है बिल्कुल। अगर और वैसे भी एमपीओ के ऊपर शायद एक जजमेंट भी आ गया है हाई कोर्ट का, आई डोंट नो वो अपील में उसका क्या स्टेटस है, आई एम नॉट फुली अवेयर ऑफ इट, बट उस ऑर्डर उस जजमेंट के होते हुए ये अमल हुआ जी, यानी आपको एमपीओ के नीचे अरेस्ट यू आर वायलेटिंग द जजमेंट नहीं है, बट ये तो नहीं हो सकता सर, ये तो नहीं हो सकता, ये तो दिस कैन नॉट बी काउंटेनेंस्ड, दिस कैन नॉट बी काउंटेनेंस्ड। थोड़ा मौका देते हैं सदर साहब को। My Lord, insofar as the bar associations of this country are concerned, we, for ourselves, we've been pointing this thing out repeatedly, that there have been off and on instances quoted of such like interference. But an institutional response is the key question here. And for ourselves, for myself personally, I thought that if we investigate... Now we will not hear you personally, we'll hear you as the president. But the Supreme Court Bar Association felt that an inquiry into this can be a good starting point for an institutional response. And unfortunately... ये बता दें जरा सी, मैं वजाहत कर दूं, I think we are operating in different domains. I think the domain of an inquiry is altogether different. Yes. Because can the Supreme Court hold Mr. X responsible for interference or intimidation? That, I'm just thinking aloud now, that would be the inquiry report which will say, yes, Mr. X did this and he is responsible for this. It could be he acted on his own. It could be he's acting under instructions, because a lot of people have their own personal agendas भी हो जाते हैं कभी-कभी. वो जरूरी नहीं कि वो सब इंस्टीट्यूशनल बात हो. तो उसके बाद अब हमारे इख्तियार वो अलग डोमेन है. हम उनके पावर तो नहीं खींचेंगे ना, हम वो काम करने बैठ जाएंगे कि हम इधर हम कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे बैठ करके, किसी इंक्वायरी के थ्रू होगी या पुलिस एफआईए. That is why we were in support of the idea of an inquiry commission. And I still believe that even the judges want it inquired Yes. into. Now, And how to inquire into such? That is left. the best possible course was adopted already, and there has been a lot of criticism over that for no reason. People who are criticizing are not even aware of the dimensions of the 2017 Have law. bar councils reached out to you that we think this is a better way? No, my lord, for myself and No, not for yourself. again for the Bar Association and the Pakistan Bar Council. Have they said something to you? Ye hai. No, my lord, nobody is suggesting an alternative route, and nobody is suggesting a better way of eliciting an institutional response to this high-handedness which is being shown and which is condemnable. But the fact remains that we can only take this up in a methodological manner. And we can, then that inquiry report could have served the basis for an institutional response by this August court. But unfortunately, that has been foiled. And Mr. Tasaddiq Jilani, knowing him very well, he has recused himself for reasons that has been recorded in his letter. But I don't think he would say the other thing. Yes. But we should not be unmindful of it that a gentleman has come under so much pressure. And he's found an excuse to. No, I won't even call it an excuse, but I'm sure that for myself, it's. But the fact remains that for myself, again, the formation of a commission, I understand that it's only the federal government which can do it. My learned president, who is being accused
the executive. Executive. And it is not just a simple accusation. It says that there's been a policy that has been going on since a very long time. So who would investigate? The executive? Well, this, Executive will investigate its own self? No, sir. will this court, let me will this please court respond? So let us not get into this. I Sir, think let me जिस respond तरह to my this. lord मैं ने आपने कहा, पहले भी कहा था and शायद. Justice Mansoor Ali Shah has made it very clear. Let us move forward. Yes. Let us not go into this. Otherwise, 2018 also ought to be investigated. And people must be held accountable. There is impunity against this culture of deviance. And that is what has made the constitution unworkable. देखिए, we Sadr are Sahab all on the सबको same पता page है. on this, my lord. Sadr Sahab, can this courts justify the human rights violations taking place today? We all know it's happening. So let us not close our eyes. Let us not bury our heads under the sand. Let us face the reality. It is our responsibility to uphold the Constitution and protect the fundamental rights. We can't just shut our eyes. It is happening. Let us not pretend that nothing is happening. So, Mr. President, let's move with the suo moto now. Let's move with the suo moto. Sorry, I just want to support what Athar Saab is saying with one important rider. If it is happening, it has not been mentioned in the letter. It has the events of a year before. And I will take great exception because I will not tolerate this. If anything has happened on my watch, please bring it to my notice and see what will happen then. So nothing has been brought on my, it may be happening which nobody is disclosing, that's another thing. For that I cannot be held responsible or accountable. And I place myself accountability. If there is an interference, then I am accountable, provided it is brought to my attention. If things happened in my predecessor's time or even earlier, I'm not in any manner responsible. I mean, I think that's we should be clear about. But still we've taken it seriously that past events should also be. And if this timeline can go beyond. And probably for this reason, probably Jilani Saab had suggested that I may be allowed to expand the letter. I don't know what was in his mind, but I presume that was what he was aiming at. रियाजत साहब हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के या नहीं है? पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से कोई है? आज शायद Mr. Shahzad Shaukat sir, let's just proceed further. We have taken a suo moto. हम अब इसमें कुछ करना है ना? और करना ये है कि वाजे किया जाए सारा तरीकाकार कि कैसे चलना है और एम्पावर किया जाए चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑल्सो कि अगर कल को उनके कोई जज उनको कुछ बताते हैं तो वो कुछ करें और इसी तरह उनका सेशन जज उनको कुछ बताता है तो वो करे ना हाई कोर्ट का जज और अगर नहीं करता तो फिर हम उसके बारे में भी वाजे करें कि क्यों नहीं करता. मेरा ख्याल आप अपना सिस्टम तो पहले बराबर कर लें और उसके बारे में आपसे आरा पूछ रहे हैं कि बताइए हमें कि आपकी क्या सजेशंस है. वी हैव समथिंग इन आवर माइंड बट आप अपना बताइए कि क्या सजेशंस आपकी आ सकती हैं. माय लॉर्ड के बात को बढ़ाते हुए हम क्यों ना इस लेटर को एक अपॉर्चुनिटी समझे. पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इस इशू पे हम बैठे हैं. मेरे ख्याल में इससे इम्पोर्टेंट इशू कोई भी नहीं है इसलिए कि जब तक अदलिया आजाद नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता. तो इसको हम अपॉर्चुनिटी समझे. हम ये ना देखें कि लेटर कैसे दिया गया. हम ये ना देखें कि देर से है जल्दी है गलत है सही है. बिल्कुल इसको अपॉर्चुनिटी ले. छोड़ दे पास को. जैसे अतर साहब ने कहा पास को याद जरूर करें. पास से हम एक्सपीरियंस ले सकते हैं उससे हम सबक सीख सकते हैं लेकिन कम से कम आज मैं इस नियत से तो उठूं कि मैं आजाद हूं. मेरे बात के आने वाला समझे कि मैं आजाद हूं. फ्यूचर कोर्स ऑफ कंडक्ट तो बनाए ना जी. मतलब पुरानी बात तो आगे चलें बताएं सजेशंस. अगर देखें दिस इज आई नो यू आर नॉट ऑन नोटिस और एनीथिंग. You can think about it, you can discuss amongst your colleagues, you can submit proposal, whatever you want to do, we will certainly entertain it, but always keeping the Constitution paramount. Now one provision of the Constitution is also important, Article 203. अगर आप Article 203 जरा पढ़ लें, because an impression should not be, because independence is vertical, it is also horizontal.
Each High Court shall supervise and control all courts subordinate to it. There is no equivalent mechanism in the Constitution which says the Supreme Court will supervise and control all high courts. So just bear that in mind. Now, tomorrow, someone may say we are interfering in the workings of the High Court. We have to be very careful. Now, please read the one article preceding this one. 202. Subject to Constitution and law, a High Court may make rules regulating the practice and procedure of the court or of any court subordinate to it. Like we have our rule-making power, in respect of our rule-making power, the Parliament has passed legislation, Supreme Court Practice and Procedure Act. In respect of the High Courts, we are fully empowered, and legislation can also follow. So just keep the Constitution in mind when making proposals. I don't want to run foul of the Constitution by directing the High Court to do something. प्रेसिडेंट साहब, द प्रॉब्लम हमारे पास जो आया है ना, वो लेटर में जो वाजे हुआ है कि उन्होंने अपने चीफ जस्टिस को कहा तो कुछ नहीं हुआ. अब सवाल हमारे लिए ये है कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस ये हमें प्रोवाइड करना है कि अगर चीफ जस्टिस कुछ ना करे तो क्या करना है. हम नहीं कह रहे कि हम हाई कोर्ट में इंटरफेयर करते हैं, हम कहते हैं हाई कोर्ट को एम्पावर करें कि क्या एक्शन उसने लेना है. वाजे नहीं है, वाजे नहीं है. और ये चीज अभी हमारे सामने इसीलिए आई है कि वो बार बार लिख रहे हैं, वो कुछ उनके मुताबिक नहीं हो रहा. तो अभी हमें वाजे करना चाहिए कि अगर वो ना करें, हर हाई कोर्ट के पास अपनी पावर है, कंटेम्प्ट की पावर है, वो प्रोसीड करें ना, प्रोसीड करें. और अगर तरीकाकार वाजे करना जरूरी है कि अगर वो नहीं प्रोसीड करते तो फिर कैसे एस्केलेट होगा प्रॉब्लम, किसने अटेंड करना है. ये कुछ चीजें हैं जिसको हमें सोचना है. हम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाह रहे हाई कोर्ट की पावर्स में, लेकिन उनको एम्पावर तो कर सकते हैं. और रेजी साहब, आपने ये भी बताना है कि क्या एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर है कि वो इंटरफेयर करें. नहीं कर सकती, फंडामेंटली नहीं कर सकती. आप क्या कर रहे हैं? तो बात ही नहीं है. इसके लिए फंडामेंटली नहीं कर सकती. इसके लिए आपने क्या करना? ट्राइकोटमी का प्रिंसिपल है. इसके लिए आपने करना क्या, आपने ये बताना. अच्छा, ये सारे हम आप पे बहुत सारे सवाल छोड़ के जा रहे हैं. आप सोचिए समझिए. आज मुझे पता है आप भी नोटिस पे नहीं है. मैं सिर्फ वजाहत कर दूं कि हम 7 जजेस क्यों आज बैठे हैं और फुल कोर्ट क्यों नहीं बैठा है. क्योंकि सिर्फ 7 जजेस ही इस्लामाबाद में अवेलेबल थे, क्योंकि बाकी जजेस ने अपनी रिक्वेस्ट पे, मैंने उनको नहीं किया है. ज़रा हम भी ज़रा जमहूरियत के तकाज़ों पे बिलीव करते हैं. कुछ कराची में हैं और कुछ लाहौर में हैं. तो हम शायद फुल कोर्ट तश्कील दे दें अगली दफ़ा. ठीक है, तो हम आपस में ज़रा मशवरे कर लेंगे. क्योंकि आज की मैं वजाहत कर दूं, जितने जजेस थे इस्लामाबाद में वो सब के सब आज मौजूद हैं, बाकी लाहौर में और कुछ कराची में. क्योंकि ये मसला, इसको हम सिर्फ दिखा रहे हैं आपको कि हर मोड़ पे सीरियसनेस है, हर मोड़ पे. ठीक है, तो पाकिस्तान बार काउंसिल और फिर इन्होंने भी जिक्र किया 1-2-3 पिटिशंस आई हैं, वो भी कमेटी के थ्रू आ जाएंगी. फिर देखें आती हैं हमारे सामने, नहीं आती हैं तो मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ. वो भी आ जाएंगी. तो फिर हम आई थिंक कुछ और रह गया बस यही इसमें ये. क्योंकि अब वो जजेस गए सब ईद तक वहाँ हैं, तो उनको मेरे ख्याल में वापस आने देते हैं, आ जाए. क्योंकि मगर ये तो आप समझें कि आज का हुक्म समझें कि कोई इंटरफेरेंस हम नहीं टॉलरेट कर रहे हैं. आप कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, मगर हम आपको हुक्म दे रहे हैं आज. ठीक है, ठीक है, ये वाजे हो गया. आपके जहन में कोई सवाल? Lord, we are looking forward to the hearing of this case by the full court. ये 184 का कोई इशू तो नहीं है कि ये रेमेडी है या Not नहीं? according to me. Not according to me. अगर आप सपोर्ट करते हैं? Yeah, I would My lord, insist as that far as जो paragraph, this case should now be taken to its logical conclusion. सॉरी, जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है और जो उस लेटर का फर्स्ट पैराग्राफ सीक कर रहा है, वो आप या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, दो ही बॉडी. नहीं, एक चीज मैं वजाहत कर दूं. हम सुप्रीम जुडिशियल ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के उस सूरत में कह रहा हूं. इसमें कई आईनी इदारे हैं. सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अपनी जगह है,
कमेटी कानूनी इदारा है, आईनी इदारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह है, हाई कोर्ट अपनी जगह है। मैं ये कह रहा था सर कि जहां पे अगर कोई चीज कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू हो सकती है आप वो हो प्रपोजल जाएगी। दे सकते हैं, लेकिन हम जो उनको- गाइडलाइंस आपने अदरवाइज हाई कोर्ट्स के लिए देनी है वो आप दे सकते हैं, इन प्रोसीडिंग्स में दे सकते हैं। नहीं, अगर आप जो प्रपोजल इंक्वायरी है जाहिर है वो यहाँ नहीं हो सकती, Well, उसके लिए कुछ something in और writing बनाओ। will be before जो this मैं court, समझ before पाया हूँ the next अटॉर्नी जनरल से, वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का तस्करा इसमें है, तो आप भी और ये भी अगर कोई आप समझते हैं कि कुछ उसमें कमी है या उसमें कुछ चीज मजीद डालना है, तो तहरीरी तौर पे अगर आप हमें दे दें तो हम वो वाला हिस्सा रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये सुप्रीम हम हुक्म तो नहीं दे सकती सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को उस तरह से। वो भी आपके सामने आ जाएगा। नहीं ठीक है, मगर वो जरा सा देखें आईनी तरीके से जरा चलें तो अच्छी बात रहेगी। तीन aspects in my very full submission. First aspect, if there is anything which can be done through code of conduct, Supreme Judicial Council. Guidelines to the high courts वो तो through you but in these institutional proceedings. response तो हम But if दे there is any सकते हैं। inquiry which has to take place, that cannot happen in these proceedings. उसके लिए आप कोई चीज और मैकेनिज्म मुनासिब समझते हैं, उसके लिए हमारी सपोर्ट आपके साथ। जब मैंने ऑलरेडी अपना प्रोग्राम बना लिया था, सब जजेस का पोस्ट ईद भी बन गया है। मैं एक हफ्ते लाहौर में हूँ, एक हफ्ते कराची में हूँ, तो वापसी फिर टेंटेटिवली 29th कौन सा मई 29th मई 29th अप्रैल देखें आप लोगों के लिए कन्वीनियंट है डेट? ठीक है सर, ठीक है, शायद हम चेंज करते हैं, अब जरा बाकी जजेस से कन्वीनियंस पूछ लेते हैं। आप देख लीजिए 29th टेंटेटिवली आप नोट कर लें, हो गया जी। फिर कोशिश करेंगे कि डे टू डे करके खत्म करें, क्योंकि ये go day by day to day। ये जजेस का बैठना, बिकॉज सारा काम फिर वो दूसरा काम नहीं हो पाता है और फिर पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, वो बहुत हमें डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। एनीथिंग एल्स? टेंटेटिवली हम देख लेंगे कौन सी डेट है, कुछ बता रही है कि कोई और कॉन्फ्लिक्टिंग डेट है, बट इट विल बी अराउंड दैट इन दैट वीक, whichever is convenient to you. शायद 29 तो 30th हो जाए। आई विल जस्ट हैव अ लुक एट इट। चलें? Power BI is the market leader in solving data management crises. This tool is mainly aimed to help organizations and individuals to visualize and organize their data. Hi everyone, I welcome you to this session on Power BI full course, which contains everything that you need to know in order to master Power BI. Now before we move any further, let's take a look at the agenda for today. The first module, which is an introduction to Power BI, will help you understand the importance of BI, the different tools that are there, and why you should go for Power BI. It also covers the basic fundamentals of Power BI. The second module, which is Power BI Desktop, here you'll learn how to install and download the tool, and you'll also get familiar with the UI of the tool. The third module, which is Power BI Charts, will help you understand how to create impactful and comprehensive reports on the Power BI Desktop. The next module, which is Power BI KPI Indicators, will help you understand the importance of KPI visualization and how they can benefit an organization in visualizing their growth. The next module, which is Power BI Dashboards, will help you understand how to create interactive dashboards with the help of a lot of examples and use cases. Followed by this, we have a comparison module between Power BI and Tableau. In this module, you'll understand the important features of both of these powerful tools. Followed by this, we have the last module, which is Power BI interview questions. Here you'll understand the important concepts of Power BI and how you can ace a Power BI interview. We'll also look at a couple of market trends of Power BI. So guys, before we move any further, make sure you go ahead and subscribe to EduReka YouTube channel in order to stay updated about the most trending technologies.
concept of business intelligence is something that is alien to very few people these days. With newer tools emerging every day to help solve the crisis of data management, most organizations have already moved in or have plans to use business intelligence in solving their crisis. And in this module, we are going to talk all about Power BI. Power BI is Microsoft's latest BI tool, mainly aimed to help everyone analyze and visualize their data. So without much ado, let's get started. Now, why should you choose Power BI? Before I answer this question, I would like to answer something a little more fundamental. Let's start by addressing the most essential and fundamental question: what exactly is business intelligence? Now, in an age where business intelligence has become a bigger domain than most trending technologies, if you ask 20 different people what the term means, you're likely to get at least 10 different answers. So let me try and put it in the simplest of terms without having to lose the technicality of it. Business intelligence is a set of techniques and tools for the transformation of your raw data, meaning your data sets, into meaningful and useful information to take important business decisions. To put it simply, business intelligence is the technology which gets the right data to the right people at the right time so that they can take more effective business decisions. Over the years, the process of business intelligence has grown and adapted to help solve almost all the challenges while dealing with data by involving newer tools and techniques. The change that business intelligence has seen over years can be divided into 3 waves. So let us continue with our tutorial and take a look at the first wave, IT to end user, or the technical wave. During the first wave of business intelligence, the end user had to be dependent on the IT department for data insights. This is because it was not possible for end users to create visualizations or reports on their own, as tools available required some technical or coding knowledge. This dependence on the IT department for insights resulted in more efforts and time consumption to get the updates done. Now the second wave, which is analyst to end user, or the self-service wave. Now the second wave gave analysts access to BI. Now people with some knowledge of analytics could use BI tools. This meant more teams had the access to BI and more people could have better data insights. This eased the role of the IT teams. And finally, the third wave, which meant everyone, which means the power lied in the hands of the end user. The third wave made it easier to access data and create reports and visuals to get better business insights. The introduction of tools like Power BI, Tableau, ClickView, and Spotfire made this transition easy. Now, anybody who had a basic understanding of data could create reports to build intuitive and shareable dashboards. This was about the 3 waves of BI. And in the third view came a very important aspect: data visualization. Now, data visualization is nothing but the pictorial or graphical representation of information or data. It provides insights into complex data sets by communicating the key aspects in a more intuitive and meaningful way. Data visualization lies at the intersection of design, communication, and information service. Even though your data visualization has been termed as the key skill for research in the 21st century, it goes way, way back. It existed in the late 18th century and can be traced back to when William Playfair invented the geometrical charts. His bar charts were used to represent Scotland's imports and exports of 17 countries in 1781. These bar charts constituted a pure solution to the problem of discrete quantitative comparison. Now, obviously, we have grown to learn about more and more charts as the years pass by. We also have a few hybrid charts to make our jobs easier and our calculations more granular. The way our human brain processes the information is easier to use images, charts, and graphs to understand and visualize large amounts of complex data than going through tons and tons